السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ سے خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک دلچسپ اور اہم موضوع پر غور کرنے جا رہے ہیں: مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی تاریخ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ کئی دہائیوں سے ایک پیچیدہ اور غیر مستحکم خطہ رہا ہے اور اسرائیل کی اس حرکیات میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ تاریخی واقعات اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی موجودگی کی پیچیدگیوں کو سمجھ کر ہم جاری تنازعات، سیاسی پیش رفت اور عالمی مضمرات کے بارے میں قابل قدر بصیرت حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری دنیا کو تشکیل دے رہے ہیں۔ تو آئیے مل کر اس روشن خیال سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے نام سے جانا جانے والا خطہ ہزاروں سال پرانا، قدیم اور پیچیدہ تاریخ رکھتا ہے۔ اس علاقے کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کنعانی لوگ تھے جو 3000 سال قبل مسیح میں اس علاقے میں آباد تھے۔ وہ اپنی ترقی یافتہ شہر، ریاستوں اور تجارتی نیٹ ورک کے لیے مشہور تھے۔ اس سرزمین کے بارے میں بائبل کے حوالہ جات بہت زیادہ ہیں اور خطے کی تاریخ داستان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عبرانی بائبل میں کنعان کی سرزمین کا ابراہیم کی اولاد سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ موسیٰ جیسی شخصیات کی کہانیوں میں نمایاں طور پر نمایاں ہوتی ہیں، جنہوں نے مصر سے خروج میں اسرائیلیوں کی قیادت کی۔ یہ واقعہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ 13ویں صدی قبل مسیح میں پیش آیا تھا، یہودی تاریخ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو اسرائیلیوں کی غلامی سے آزادی اور وعدہ شدہ سرزمین کی طرف ان کے سفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد کے دور میں اسرائیل اور یہودا کی سلطنتیں قائم ہوئی۔ کنگ ڈیوڈ اور اس کے بیٹے سلیمان کے تحت اسرائیل کی برطانیہ 10ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس پروان چڑھی، جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ تاہم سلیمان کی موت کے بعد بادشاہی اسرائیل کی شمالی سلطنت اور جنوبی ریاست یہودا میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سلطنت کو بعد میں 722ویں قبل مسیح میں کاشمیریوں نے فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل منتشر ہو گئے۔ یہودا کی بادشاہی 586 قبل مسیح میں بابلوں کے قبضے میں آنے سے پہلے کئی صدیوں تک برقرار رہی، جس کے نتیجے میں بابل کی اسیری ہوئی۔ اس خطے نے صدیوں میں مختلف سلطنتوں کے ذریعے ہاتھ بدلے۔ بابلیوں کے بعد فارسیوں نے کچھ یہودیوں کو یروشلم واپس آنے اور اپنے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیلینسٹک دور نے سکندر اعظم کی فتوحات کو دیکھا، جس کے نتیجے میں خطے کی ہیلینائزیشن ہوئی۔ 63 قبل مسیح میں رومن ریپبلک نے رومیوں کی ماتحت رومن دور کا آغاز کرتے ہوئے یروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران عیسیٰ زندہ رہے اور اس دور میں ایک دوسرا ہیکل تعمیر ہوا۔ 17ویں عیسوی میں رومیوں نے دوسری ہیکل کو تباہ کر دیا۔ یہ یہودی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے۔ اس کے بعد بازنطینی سلطنت رومی سلطنت کی تقسیم کے بعد 7ویں صدی عیسوی تک اس خطے پر حکومت کرتی رہی، جب اسلامی پھیلاؤ کے دوران یہ مسلم عرب فوجیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ خلاصہ یہ کہ اس خطے کی قدیم تاریخ، کنعانی تہذیب، خروج اسرائیل اور یہودا کی سلطنتوں جیسی بائبل کی داستانوں کے ساتھ ساتھ رومی اور بازنطینی ادوار سمیت مختلف سلطنتوں کے تحت خطے کی تبدیلی کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تاریخی واقعات اور اثرات نے خطے کی ثقافت، مذہب اور جغرافیائی سیاست پر دیر پا اثرات چھوڑے ہیں۔